بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انشاءاللہ حسب وعدہ آج قرآنی علوم کا مختصر تعارف، قرآن کریم کی تعریف، علم تفسیر کی اہمیت اور اس کی خصوصیات اور فہم تفسیر کے چند قابل قدر اصول، ان باتوں سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ شاعر کے شعر کے ساتھ کہ کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو، اور ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا، عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ آپ عزم و ہمت سے کام لیجئے، نیتوں میں خلاص پیدا کریں، قرآنی شوق سے اپنے دلوں کو گرمائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے نور سے آپ کے دلوں کو روشن کرے گا، ایمان و یقین کی چنگاری سے ہمارے دل روشن اور منور ہوں گے۔ صحابہ اور سلف کی جماعت نے قرآنی علوم کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے: علم توحید، رسالت، علم الاحکام، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے علم توحید، رسالت اور دیانات۔ لیکن اس سے بھی واضح انداز میں ہندوستان میں آنے والی عظیم ترین شخصیت شاہ عبد الرحیم، جن کے مائناز فرزند قابل فخر اور قابل احترام امت کے حکیم الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں قرآنی علوم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی قرآن کے جتنے علوم ہیں وہ 5 حصوں میں ہیں۔ کوئی بھی آیت اور کوئی بھی حکم ان 5 قسموں سے آگے نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، بلکہ علوم کا سمندر ہے۔ انسان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کر دے پھر بھی قرآنی علوم کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تقریب کے لیے، قربت کے لیے علماء نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے، جیسے الشاہ ولی اللہ المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 1، علم الاحکام، ایسی آیتیں جن میں اللہ کے آرڈر ہیں، اللہ کے احکام ہیں، حلال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، علم الجدل، علم المناظرہ، مشرکین اور کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، گفتگو مخالفین سے کیسے کرنی چاہیے اور مخالف کو کیسے آپ قائل کریں گے، اس کو کیسے دعوت دیں گے، مخالفین کی کتنی قسمیں ہیں، ان سے کیسے گفتگو کریں گے، قرآن کا کیا اسلوب ہے مخالفین کے ساتھ، معاندین کے ساتھ۔ نمبر 3، علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے جو مخلوقات پر انعام و اکرام کی بارش برسائی اور ان انعامات کے بعد اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، نعمتوں کا اقرار اور اللہ کی عظمت کا اعتراف، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا۔ نمبر 4، علم التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ، جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑا، انبیاء کرام کی توہین کی اور اللہ کے قانون سے بغاوت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، اللہ نے ان کے نام و نشان ختم کر دیے۔ مزقناہم کل ممزق، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، اللہ نے قصہ پارینہ بنا دیا۔ یہ قرآنی علوم کا ایک اہم جز ہے، علم التذکیر بایام اللہ۔ اور اسی علم التذکیر بایام اللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام اور ان کے متبعین جو تعداد میں کم تھے لیکن ایمانی حرارت سے بہرور تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، بلکہ اللہ کی توحید کے عامل تھے، اللہ کی توحید کے داعی تھے، اپنی انبیاء کرام کی تعظیم کرنے والے،
ان کے پیغامات کو پھیلانے والے تھے، تو اللہ نے کس قدر عزت عطا فرمائی۔ یہی پیغام اس امت کو ملا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو دنیا میں بھی سب سے بلندی پر رہو گے، آخرت میں بھی بلندی پر رہو گے، جس میدان میں جاؤ گے اللہ تمہیں بلندی اور عزت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ علم التذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت کے مناظر، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی ہیبت، اور قیامت کے دن مجرمین کی صورتحال کیا ہوگی، اور پھر اللہ اہل ایمان پر انعام و اکرام کی بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح عزت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اہل ایمان کو اللہ رویت باری سے نوازے گا، کس طرح ایمان والے جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، کس عزت کے ساتھ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، باپ دادے، لکڑ دادے، تکڑ دادے، بیٹے پوتے پرپوتے بیویوں کے ساتھ کس طرح اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، فرشتے ان کا کس طرح استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر صبر کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہو۔ یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے، جو قرآن کریم کے صفحات پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر علوم کا خزانہ چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، پیٹر عبداللہ جو اسلام کی تلاش میں دنیا کے مختلف خطوں میں گیا، مسلمانوں کے پاس گیا، فرقہ بندیوں کی گروہ بندیوں کو دیکھا، لیکن سب سے بیزار ہو کر جب کیلیفورنیا کی لائبریری میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے دنیا کے لوگوں، اگر دنیا کے علوم کو جاننا چاہتے ہو، دنیا کے خزانے کو چاہتے ہو، تو پھر قرآن کریم کو پڑھو۔ اللہ اکبر، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جس کی شہادت مخالف دے رہا ہے تو ہمیں کس قدر شرم اور عار محسوس کرنا چاہیے کہ جو کام ہمیں کرنا تھا وہ غیر کر رہے ہیں، جس قرآن کا تعارف ہمیں کرانا تھا غیر تعارف کرا رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس لیے اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے علوم رکھے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے صحافیوں سے، بڑے بڑے دانشوروں سے سنا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن پہ غور کیا، اللہ نے دنیاوی علوم کو آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کو آسان کر دیا، اللہ نے اسٹرکچر کو آسان کر دیا، کیونکہ ہر خیر کا مبدأ ہے، مفاتیح الخیر، خیر کی چابیاں ہیں۔ اس لیے ہم سب قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن کو گھروں میں پڑھیں، پڑھائیں، بالخصوص جن کے گھروں میں شیاطین آ رہے ہیں، جن کے گھروں میں سحر کے زہریلے اثرات ہیں، جن کے گھروں پہ شیطانی حملے ہیں، جن کے اوپر نظر بد ہے، انہیں چاہیے کہ قرآنی علوم کو گھر کے اندر داخل کریں، قرآنی ماحول بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، قرآن سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں بالخصوص فرمایا، آپ نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، دو روشن صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو پڑھو، اور آپ نے خصوصاً سورہ بقرہ کے بارے میں کہا فإن أخذها برکہ، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، وترکہ حسرہ، اس کے چھوڑنے میں ذلت ہے، ولا یستطیع البطل، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں اس پہ غالب نہیں آ سکتے، اس گھر پر اس کا جادو نہیں چل سکتا ہے۔ تو آئیے قرآنی ماحول میں زندگی گزاریے۔ دوسری بات جو مجھے پیش کرنی ہے، یہ قرآن جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ اس سلسلے میں تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن جو ہے قرأ یقرأ سے قراءۃ و قرآن مصدر ہے، محموز ہے، بعض نے قرآن سے کہا اور بعض نے قر سے کہا، وہ ساری باتیں غیر مدلل ہیں۔ صحیح بات یہ کہ قرآن فعلان کے وزن پر ہے، جیسے غفران مصدر ہے، سبحان مصدر ہے، اسی طرح قرآن مصدر ہے۔ دلیل ان قرآن الفجر کان مشہودا کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ حاضری کا وقت ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کے لیے مصدر کے طور پر قرآن کا لفظ استعمال فرمایا، پڑھنے کے معنی میں استعمال فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک عظیم بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے عمرو بن عاص کا یہ قول نقل کیا، ان فی البحر لشیاطین مسجونہ اوثقها سلیمان عسى ان يقرأ على الناس قرآنا۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے سرکش شیاطین کو، جنوں کو سمندروں کی گہرائی میں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، وہ نہیں نکل سکتے، لیکن قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے زنجیروں کو توڑ کر کے نکلیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ عسى ان يقرأ على الناس قرآنا، اور لوگوں پر پڑھیں گے قرآن۔ قرآن سے مراد قرآن نہیں، بلکہ ایسی چیزیں پڑھیں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن کی طرح سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ یہاں تک کہ امام مسلم نے روایت کیا، عبداللہ بن مسعود کی روایت، کہ آخری زمانے میں شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور نئی نئی چیزیں پڑھ کر کے بتائے گا، لوگ کہیں گے اعرف وجہہ ولا اعرف اسمہ، اس کی شکل مجھے معلوم ہے لیکن اس کا نام ہمیں نہیں معلوم۔ آخری زمانے میں شیاطین انسانی شکل میں آئیں گے۔ استدلال کیا ہے؟ قرآن سے، یعنی قرآن تو نہیں ہوگا لیکن قرآن کی طرح چیزیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا شرف ہے، یہ قرآن کی بزرگی ہے کہ آج 4 سال کا بچہ حافظ ہو رہا ہے، 8 سال کے بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا 4.5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ اور ابھی میں نے ریاض میں دیکھا 9 سال نہیں بلکہ 8 سال کی بچی، اللہ اکبر، قرآنی علوم سے روشناس ہے کہ کون سی آیت کس صفحے میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے، مکی آیت کہاں ہے، مدنی آیت کہاں ہے، جنت کی آیتیں کہاں ہیں، جہنم کی آیتیں کہاں ہیں، سود کی آیتیں کہاں ہیں، سب اسے معلوم ہے۔ 8 سال کی بچی تھی، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج تک کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن یہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس سلسلے میں سلف نے کیا کہا اور اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ کیا ہے۔ امام ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جلیل القدر علماء کرام نے قرآن کریم کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن دیا۔ القرآن کلام اللہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے تکلم بحقیقتاً، اللہ نے حقیقی طور پہ کلام کیا ہے۔ منہ بدأ والیہ یعود، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ قرآن کریم منقول الینا بالتواتر، تواتر کے ساتھ منقول ہوا، ہر دور ہر زمانے میں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے، جن کی تعداد کا علم سوائے عرب کے کسی کو نہیں۔ لیکن یہ قرآن نازل ہوا کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نازل ہوا، جبریل امین کے ذریعے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبریل امین فرشتہ لے کر نازل ہوا اور اسے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، نبی کے دماغ پہ نازل نہیں ہوا، آپ کے جسم پہ نازل نہیں ہوا، آپ کے دل پہ نازل ہوا۔ اسی سے اس شبہے کا جواب مل جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ سحر کا حملہ نبی کے قلب پہ نہیں ہوا، نبی کے جسم پہ ہوا۔ شریعت کی حفاظت کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی کے جسم کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے۔ بعثتک لیبتلیک وابتلی بک، رواہ مسلم۔ میں نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا جبریل امین فرشتے کے ذریعے۔ المتعبد بتلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے۔ دنیا میں دوسری کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی، اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن کی طرح تو اس پہ ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس پر ثواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔
ہر حرف 10 نیکی ہے۔ المعجز فی اسلوبہ، قرآن کریم اپنے الفاظ میں، سورتوں کی ترتیب میں، آیتوں کے درمیان باہمی مناسبت کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے قرآن کریم معجز ہے۔ یعنی قرآن کریم کا معجزہ ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنی پوری زندگی لگا دے، قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کا، قرآن کی تحدی ہے، چیلنج ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے، 10 سورت نہیں لا سکے، ایک سورت نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ۔ بڑے بڑے مخالفین معاندین نے قلم اور کاغذ لے کر 6 مہینے محنت کی، لیکن ایک آیت نہیں بنا سکے، اور بنایا بھی تو ایسی چیز کہ اس کی قوم اس پر ہنس پڑی اور ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعَقْعَقْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاصْطَبِرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نعوذ باللہ۔ ان کی قوم ہنس پڑی، ان کی قوم ہنس پڑی، ان کا استہزاء کیا گیا، مضحکہ خیز کلام بنایا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے تک محنت کرنے کے بعد وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس کا مقابلہ نعوذ باللہ وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ سے کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ قرآن کا معجزہ ہے، الفاظ کے اندر، معانی کے اندر، سورتوں کے مضامین کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن معجز ہے۔ وَالْمُتَحَدِّي بِأَقْصَرَ سُوَرٍ مِّنْهُ، قرآن کریم کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ نہیں کر سکے، والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ پر جن یہودیوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور سورتوں کو بدلنے کی سازشیں کی، فرقان الحق کے نام سے ریڈی میڈ قرآن بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کا کوئی چرچا نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم کی نشانیاں اور آیات یہ ان کے سینوں میں ہیں، اللہ نے سینوں میں، محفوظ فی الصدور مستور فی السطور، سینوں کے اندر محفوظ ہے اور کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی ہے، فی رق منشور، اللہ نے کہا بکھرے ہوئے اوراق میں بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اور روئے زمین پر بھی سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تمام قرآن کے صحیفوں کو بھی اگر ختم کر دیا جائے، چند لمحوں میں قرآن کریم کے نئے نسخے آ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کا کلام ہے، قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کائنات فنا ہو جائے گی، دنیا زوال پذیر ہے، دنیا کی تمام چیزیں تغیر پذیر ہیں، لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، باقی رہے گا۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن باقی رہے گا۔ وہ دور آنے والا ہے جب لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کریم سے تعلق ان کا ٹوٹ جائے گا، تو قرآن کریم کو اللہ سینوں سے اٹھا لے گا۔ اللہ وہ دن نہ دکھلائے ہمیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر دنیا کی کتابوں کی طرف جانے والوں، یہ عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کے جتنے نسخے ہیں، اللہ حروف کو اٹھا لے گا، سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، حروف کو اللہ اٹھا لے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان میں سے بعض روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، صحابی رسول حذیفہ بن یمان، حدیث سلسلۃ حدیث صحیح، حدیث نمبر 87۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام کا رنگ مٹتا چلا جائے گا، اسلام کی روشنی اور اسلام کی خوبی لوگوں کے دلوں سے مٹتی جائے گی، جس طرح کپڑے کا رنگ مٹتا ہے، کپڑے کا کچا کلر جس طرح آہستہ آہستہ مٹتا ہے، اسی طرح اسلام کی روشنی اور اسلام کی تازگی ختم ہوتی جائے گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اسلام کا نام رہے گا لیکن اسلام کی روح نہیں رہے گی، قرآن کریم کی رسم باقی رہے گی لیکن قرآن کریم کی روحانیت باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آئے گا حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، جب لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے اور زکوٰۃ کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ،
تاریک رات میں قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا. فلا یبقی فی الارض من آیہ، روئے زمین میں کوئی آیت باقی نہیں رہے گی. دنیا فقیر محتاج ہو جائے گی، مسکین ہو جائے گی. پوری روئے زمین تاریکیوں سے بھر جائے گی جب قرآن اٹھا لیا جائے گا. فبقی الشیخ الکبیر والعجوز یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها. بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی، یعنی اکثر لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پایا، ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا جانتے ہیں. کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت پیش کرنے والا ہوں جسے امام ابو بکر بن شیبہ نے روایت کیا اور امام قرطبی نے نقل کیا ہے. آئیے میں وہ روایت آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کی روایت مرفوعاً نہیں موقوفاً ہے، یعنی سند عبداللہ بن مسعود تک ہے، لیکن یہ مرفوع کے درجے میں ہے کیونکہ یہ ان مسائل میں سے جن میں صحابی اپنی رائے سے اپنی عقل سے نہیں بول سکتے. ان ھذا القرآن الذی بین اظہرکم فینزع منکم، یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے تم سے کھینچ لیا جائے گا. جس طرح کپڑا بدن سے نکال لیا جاتا ہے، قرآن بھی تم سے نکال لیا جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فسئل کیف ینزع منا، پوچھا گیا قرآن کیسے کھینچ لیا جائے گا. وقد اثبتہ اللہ فی قلوبنا، جبکہ ہم قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں. وثبتناہ فی مصاحفنا، اور ہم نے مصاحف کے اندر بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یسرا علیہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں یعنی اندھیری رات میں یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. فینزع ما فی القلوب ویذھب ما فی المصاحف، سینوں میں جو چیز ہے وہ نکال لی جائے گی اور صحیفوں میں جو چیز ہے وہ اٹھا لی جائے گی، باقی نہیں رہے گی. ویصبح الناس منہ فقراء، لوگ فقیر اور مسکین بن جائیں گے، دنیا برکتوں سے محروم ہو جائے گی. پھر عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں تو جو کلام ہم نے آپ پر وحی کی ہم اس کو اٹھا لیں، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے کو کارساز نہیں پائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. ناظرین کرام، الحمدللہ یہ مضمون مکمل ہو چکا. ہم آپ کو ایک نئی کائنات کی زیارت کرائیں گے اور وہ ہے تفسیر قرآن اور اس کا تعارف، اور اس میں سلف صالحین کا منہج. قرآن کریم کی تفسیر کیسے کی جائے؟ کیا وہ جو عقلی و منطقی کی جاتی ہے یا قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں قیمتی باتیں اللہ کی توفیق سے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حق بات پر استقامت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.